پاک افغان کشیدہ تعلقات کا مستقبل اور ریجنل سچویشن جو بن رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد اور اس میں اسلام آباد ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کے تناظر میں اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے, سیکیورٹی انالسٹ ہیں اور بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے. ابھی حال ہی میں ایران کے دورے سے واپس آئے ہیں اور سعودی عرب کے دورے سے بھی, اور اس میں اپنے پروفیشنل معاملات کے لیے گئے تھے. تو اس لیے بڑا ریلیونٹ ہے اس وقت ان سے پوچھنا کہ یہ جو سچویشن پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے اور پھر ایران امریکہ جنگ کے بعد خطے میں جو سچویشن ابھر رہی ہے, افتخار صاحب وہ بتائیے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے کچھ ٹویٹس دیکھے ہیں, آپ باخبر صحافی ہیں, انالیسس بھی کرتے ہیں, بہت پڑھے لکھے انسان ہیں جو کم پاکستان میں صحافی ہیں اتنے پڑھے لکھے. یہ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ریجنل سچویشن کو؟ ایران کے دورے سے آپ واپس آئے ہیں, وہاں آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ پاکستان کو جو خطرہ ہے کہ ہم نے طالبان کی مدد کی ہمارے خلاف ہو گئے, اب ہم نے ایران کی مدد کی ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ دیں گے یا وہاں کچھ اور سوچ ہے؟ ابصار صاحب, اگر آپ اس کو نٹ شیل میں جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت مختصر سارٹ آف ایک انالیسز ہم کر سکیں, آئی تھنک جو سب سے اگلا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران ایک اوپن مارکیٹ اکانومی کی طرح جو ہے وہ کھلتا ہے, جو وعدے وعید امریکہ سے بھی کیے گئے اور جو اس میں چائنا کا رول ہے, اور پھر اس میں جو تیسرا اہم فیکٹر ہے وہ جی سی سی کا ہے جو گلف کوآرڈینیشن کاؤنسل والے ممالک ہیں, جس میں یو ای, قطر, بحرین, سعودی عربیہ, کویت سارے شامل ہیں. اب اس اوپن مارکیٹ اکانومی کو اب مینج جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا, اور جس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ آپ ایک ایسے ایریا کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آج سے 6 مہینے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کاسا 1000 اور جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنسز, یہ سب افغانستان کے حوالے سے ہوتی تھی کہ وہ میجر کنیکٹیو آرٹری ہے. افغانستان سے گریٹر یوریشین پلیٹ فارم پر پہنچنے کے لیے آپ کو 5 ممالک سے گزرنا پڑتا ہے, جس میں آپ یورپین اور افریقن مارکیٹس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. ایران سے گزرنے کے لیے جب یہ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے آپ کو صرف 2 ممالک سے گزرنا ہے. تو سب اس اپرچونٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے ایک پروجیکٹ تھا سی پیک, وہ کیسے اس لارجر کانٹیکسٹ کے اندر اب ہوگا, جس میں جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ چائنا اور یو ایس کو کیسے جو ہے وہ مینج کریں گے. آئی تھنک فیوچر اسی کے اندر ہے, لیکن اس کے برعکس ایک اہم ڈائلاگ اس ٹائم پر شروع ہے اور آگے بھی کنٹینیوڈ ہوگا, اور اس کے کچھ پہلوات جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اب پہنچیں گے پرابلی ان دا نیکسٹ ویک اور سو, جس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی بات چیت ہوگی, جس میں جو گلف ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ بیٹھیں گے, اینڈ دیٹ از ویئر دا ایکچوئل گیو اینڈ ٹیک ول ٹیک پلیس. کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ہے, ایران از 15% آف the world's oil market, 15% ایک ملک, اور تقریباً کوئی 10% آئل اور 15% گلوبل گیس. تو جب یہ مارکیٹ کھلتی ہے اس کے اثرات باقی ممالک پہ کیا ہوں گے, یہ اسٹریٹ آف ہارمز والا جو ایشو ہے یہ ریزالو کیسے ہوگا, اس کے اندر امریکن انفلوئنس کو کیسے مینیج کیا جائے گا, نیو رائزنگ پاور چائنا کیسے ہوگا, یہ بروکریج جو ہوگی اب اس ساری کانورسیشن جو ٹیکنیکل گفتگو ہے اس کا حصہ بنے گی. آئی تھنک وہی ڈیفائن کرے گا کہ اس کے اندر پاکستان کا رول کیا بنتا ہے. لیکن 2 چیزیں اہم میں سمجھتا ہوں, ایک تو اکنامک لحاظ سے پاکستان ایک سینٹر بنے گا فار دس میجر پارٹ آف جو گلوبل اینکریج ہے کہ یہ ٹریڈ کس طرف آتا جاتا ہے, چاہے وہ انڈیا کا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے, چاہے وہ چائنا کے ہے, اٹس آل ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک خوشائن بات ہے اگر چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, جنگ کی جگہ ٹریڈ پہ بات ہو. لیکن اس کے برعکس 3 ایسے ایریاز کھل کے سامنے آ رہے ہیں میپ کے اوپر جس میں کانفلکٹ ایسا لگتا ہے کہ بڑھے گا. ایک افغانستان ہے, ایک لبنان ہے, اور تیسرا جو بڑھتا ہوا ایک پرابلم بن رہی ہے وہ گریس ہے. اچھا, لیکن آپ نے ایک طرف اتنی امید دکھا دی کہ میں نے ڈالر گرنے شروع کر دیے تھے کہ مجھے کتنا اس میں سے حصہ مل سکے, دوسری طرف آپ ساتھ ہی جنگ بھی لے آئے ہیں. آپ کی ایران کے اندر آپ لوگوں سے ملے, آفیشل سے ملے, وہاں کیا فیلنگ ہے جنگ کی یا امن؟ جو آپ نے جس طرح آپ نے اکنامک پوٹینشیل کی بات کی ہے اس کے لیے تو امن ضروری ہے نا جی, تو وہاں کوئی ایسی کمٹمنٹ, ایسا ریزالو آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیں ریزالو تو ہے. آئی تھنک کہ سب یہ جانتے ہیں کہ ایران 45 سال بعد کھل کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور ان کو تو اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں. لیکن ایک ملک جب اتنے وقت بند رہا ہو, اب اس کو گلوبل اکانومی, اوپن مارکیٹ اکانومی مینیج کرنے کے لیے کچھ اپنے ایشوز ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو روکنا ہے. فار ایگزامپل اگر ابصار عالم آج جو ہے وہ
तेहरान में था और पिछले 20 सालों से उसकी एक किस्म की सैलरी है, जब वो देखता है कि इन्वेस्टर आ रहा है, उसके पास एक किस्म की गाड़ी है, अलग किस्म की चीज़ें हैं, वो भी कहेगा कि मेरी हुकूमत जो है वो मुझे क्या दे रही है। तो ओपन मार्केट इकोनॉमी की जो है फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि आप दुनिया के लिए खुल रहे हैं, उसमें आप ससेप्टेबल भी होते हैं कि बाहर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना आएगा। उनका सबसे बड़ा फेयर ये है कि जो चीज़ शायद जंग से ना हो सके उसके लिए अब ये तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, आपने 3 जगहों का जिक्र किया, लबनान का सबको पता है, ग्रीक यूनान का, वो मैं आपसे उस पर बात करूँ, ये नई बात आपने की है, लेकिन पहले अफ़गानिस्तान पे बात कर लें। अफ़गानिस्तान के साथ आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा रहेंगे? मैं एक थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड दे दूं कि 1 जून तक 30 जून 2026 एक महीने में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए, 74 वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादतें वो 34 हैं और दहशत गर्द 114 मारे गए हैं, 50 सिविलियन शहादतें भी हैं। ये मुझे बताएं कि ये जो मुसलसल एक काम चल रहा है और ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, कोई इसमें ब्रेक नहीं आएगा? मसलन आप 114 आपने दहशतगर्द मार दिए, हर महीने मारते हैं, सालों साल से मार रहे हैं, तो ख़त्म तो नहीं हो रहा। ह्यूमन रिसोर्स जो है मेरे ख्याल में उसकी कोई कमी नहीं है। क्या सोल्यूशन है फिर? इसका सोल्यूशन जो होगा वो अल्टीमेटली जब तक जो ममालिक अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो ये चेंज आएगा नहीं मेरे ख्याल में। वो तो इंडिया है जी, इंडिया है, उसमें अब तो इजराइल के बहुत क्लियर आसार उसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके भी जो रिलेशनशिप। इजराइल आपका मतलब है तालिबान मुजाहिद इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, वो ज़ायनिस्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं, नेतन्याहू के साथ? देखिए अब साथ दो दिखाने वाले आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स अलग होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर आप डिसीजंस लेते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हर मुल्क के अपने जो है किसी कोई ना कोई जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अफगानिस्तान इस टाइम पे उनकी अलाइनमेंट टोटली डिफरेंट है और अगर ममालिक जाकर वहाँ पर किसी तरीके से उनके साथ MOUs कर रहे हैं या किसी तरीके से उनको मिलिट्री एड के लिहाज से भी जो है एग्रीमेंट्स हो रही हैं, तो वो अपने कंटिजेंसी प्लान के हवाले से देख रहे हैं कि कल यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो कि दुनिया के लिए जो है वो आ जाता है, ये ना हो कि कोई गैर मुल्की फौज यहाँ पर आकर दोबारा जो है वो बसेरा जो है वो डाल ले, तो उसको वो अवॉइड करने के लिए आप उसको इस लेंस से भी देखें। लेकिन मैं आपको एक छोटी मिसाल लेता हूँ। लाइक रिसेंटली आपने देखा होगा कि कराची के अंदर जो है वो एक अटैक हुआ, फिर उसके बाद उस जमात को जिसने अटैक जो है वो क्लेम किया था, उसने जो लार्जर पाकिस्तानी तालिबान का एक कॉन्ग्लोमरेट है उसे जो है वो जुदाई इख्तियार कर ली। अब आप उसको आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स में देख लें कि आप ये कह सकते हैं कि शायद ये 2 जहादी तंजीमें थी जो जहाद का नाम लेकर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं, इनके आपस के इख्तिलाफात हैं। लेकिन आप उसको अगर स्ट्रेटेजिक लेंस से जो है वो देखते हैं तो पहले जो अफगान तालिबान के ज़ेरे असर ग्रुप्स थे उनकी जियोग्राफिकल जो पोटेंशियल था, जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो पेरिफेरीज में थे। बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर आपको ज़्यादातर वो मिल रहा था। अब वो ग्रुप को उन्होंने जो है जिस ग्रुप के साथ वो अटैच थे उसे निकाल कर एक ऐसा ग्रुप जो है वो बन गया जो किसी जगह किसी टाइम भी अटैक कर सकता है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम अर्बन एरियाज को अटैक करेंगे। तो जो इस टाइम पर कंसंट्रेशन नज़र आती है वो नॉर्दर्न बलूचिस्तान के अंदर है, वो सिंध के अंदर है, कराची के अंदर, और साउथ ऑफ पंजाब में बहुत वरीड हूँ इस एरिया के हवाले से जो वहाँ पर मूवमेंट नज़र तो इसका पाकिस्तान को क्या करना चाहिए काउंटर? देखें, इसके काउंटर करने के लिए एक तो वो खुले लाइक ओपन जो पहलुआत हैं जो हमें और आपको नज़र आते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान का जो सिटी एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म का वो बहुत वसी है, लेकिन उसके साथ आपको एक डिप्लोमेटिक चैनल ज़रूर जो है वो खोलना पड़ेगा। इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा एक इकोनॉमिक विजन था, अफगानिस्तान प्योरली एक काउंटर टेररिज्म प्रॉब्लम के तौर पर हम उसको देख रहे हैं। बॉर्डर्स बंद, बाकी सारी चीज़ें बंद। आई थिंक एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना इन द फ्यूचर ज़रूरी होगा, और अगर वो अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली भी ना हो, जो लोग अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट अपनी न्यू फाउंड लेवरेज, क्योंकि हमने इतनी बड़ी जंग जो है वो रोकी है ईरान और US के दरमियान में, आई थिंक US का किरदार। आपका मतलब है कि अमेरिका के जरिए इसराइल को और इंडिया को नकेल डालनी चाहिए? आई थिंक सिर्फ ये तो वो लोग हैं जो विजिबली नज़र आते हैं। बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान है वो एक मुकम्मल तौर पर एक मेजर प्रॉक्सी वॉर जोन बना हुआ है। अच्छा, इसमें ये ईरान में अभी जो आयतुल्लाह खामेनेई की जो जनाजे की रस्मात चल रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान से तालिबान
کی ریپریزنٹیشن بھی تھی اور ان کی اپوزیشن کی بھی تھی جو ان کے مخالف ہیں. اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسی کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جو ایران کی ہے کہ دونوں طرف کو وہ پیمپر کر کے آئی تھنک کہ ہمارا جو ریلیشن شپ اب افغانستان کے ساتھ بن چکا ہے اور جو پاکستان کا پرسیپشن افغان طالبان میں بن چکا ہے اس ٹائم پر کرنٹ لیڈرشپ میں, فیوچر میں جو ہوتا ہے کوئی پرماننٹ دشمن دوست نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اسے واپس جانا جو ہے وہ ریلیشن شپ مجھے مشکل نظر آتا ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک, جو ایران کے اندر جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں جتنے بھی افغان طالبان سے جو ہے وہ بات ہوئی ان کی لیڈرشپ سے, اس نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ان مخالفین کو اس جنازے کے لیے جو ہے وہ کیوں بلایا, بلکہ انہوں نے جو ایرانین ایمبیسڈر ہے کابل کے اندر ان کے ساتھ آفیشلی ڈیمارچ بھی جو ہے انہوں نے وہ ایشو کیا ہے ان کو سے بات چیت کر کے کہ آپ نے ہمارے مخالفین کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے کیوں جو ہے وہ رکھا. تو وہ ایک اپنی ان کی ایک پولیٹیکل اتنے شیر تو وہ نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ اسرائیل کی آشیرواد اس میں شامل ہوگی جو ایران کے کو انہوں نے ڈیمارچ کیا, اس کے باوجود کہ ایران کے ساتھ ہی تو بہتر تعلقات ہیں ان کے پاکستان کی بجائے. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب, بہت آپ نے تھاٹ, لیکن ایک بات رہ گئی, میں وہ گریک کا اپنے نیا مختصراً بتا دیجیے گا. دیکھیں یونان کا کیا نیا فلیش پوائنٹ؟ دیکھیں جو بالکنز ہیں جس کے اندر آپ بوسنیا ہرزگوینیا جو باقی سارے ایریاز ہیں, یہ نیا فلیش پوائنٹ بڑھتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے انالیٹیکلی بھی, اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں تو جو اسرائیل کا جو اب جو ٹارگٹ ہوگا وہ بالکنز اور پرٹیکولرلی ٹرکی ہے, ٹرکی کا جی, اور وہ یونان ظاہر اس کا الائی بھی ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو نیتن یاہو میں نے جو سیپریٹسٹ ایک لیڈر ہے سائپرس میں, ہاں جی, انہوں نے جو ہے آلریڈی موومنٹ جو ہے تقریباً نیا اسرائیل بنا لیا وہاں. اس کے علاوہ جو انڈین براہموس ہے وہ بھی جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں گریس میں. اچھا, سو دس از نیو ڈیولپمنٹس اور یہ جیو پولیٹیکل چینجز ہے which we will keep an eye on. ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ڈینجرس. بہت شکریہ.